بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، چچا کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہنے لگے۔ اس وقت ابو طالب کی تجارت تھی، وہ سال میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس تھی اور ابو طالب نے ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا اور سفر کی تکلیفوں کے احساس کی وجہ سے اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانا نہ چاہا۔ والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا کہ والد کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ ماں بیٹے کی نظروں سے دور رب ذوالجلال سے جا ملی۔ 8 برس کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی جدا ہو گئے۔ اب چچا کے ساتھ رہتے ہوئے عادت سی ہو چکی تھی، کھانا بھی چچا کے ساتھ، سونا بھی چچا کے ساتھ، لیکن اب وہی چچا ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جب چچا جانے لگے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب کا دل بھر آیا، بھتیجے کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور سفر میں اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر شروع ہوا، بصرہ نامی شہر پہنچے۔ وہاں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ بحیرہ راہب ابو طالب کے تجارتی قافلے کے پاس آیا اور اس قافلے کی میزبانی کی۔ اس نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کی اس جانب ظاہر ہوئے تو سارے درخت سردے کے لیے جھک گئے، پھر میں انہیں ان کی مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، جس کا تذکرہ ہماری آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں مکہ واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہود سے خطرہ ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے بعض غلاموں کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیا۔